بدعتی سے ہم نفرت رکھتے ہیں، بت پرست ہو یا قبر پرست، ہم ہر قسم کے ایسے شرک میں مبتلا انسان کو بات سمجھاتے ہیں، لیکن اسے نفرت پوری رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ یہ میرے رب کی وحدانیت کو خراب کرتا ہے، یہ میرے رب کے دین توحید کو خراب کرتا ہے، یہ میرے رب کی کتاب کو خراب کرتا ہے، یہ میرے رب کے نبی کی سنت اور دین کو خراب کرتا ہے۔ ہم اس سے نفرت رکھتے ہیں۔ اس ظالم سے نفرت یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت ایسی نہیں ہے جیسی ہم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ خامن بیوی کی ایک محبت ہے، دوستوں کی آپس میں محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، یہ بھی ایک محبت ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعرے مار لیے، آپ نے محبت کا اظہار کر لیا، آپ نے عشق خدا کا نعرہ مار دیا۔ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ آپ جوش میں آئے، آپ نے محبت کا نعرہ مارا، اس کو محبت الہی نہیں کہتے۔ اللہ کی محبت کیا ہے یہ ذرا دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہمیں سمجھا دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم، کیا جی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کو ہونا نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ تقوی کا ہونا اللہ کا ہونا ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ جی دیکھو کہا کس موقع پر ہے؟ عبادات میں سب سے آخری عبادت حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ایسے ہی کی ترتیب ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، نماز پڑھ چکا، روزہ رکھ چکا، زکوٰۃ بھی دے چکا، حج بھی کر چکا، اب حج کر رہا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم دل کا تقوی ہے، نشانی ہے کہ اس کے اندر اللہ ہے۔ تعظیم، وہ تعظیم کیا ہے؟ شعائر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ۔ شعائر ہر وہ چیز جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے اسے شعائر اللہ کہتے ہیں۔ کیا جی؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے وہ شعائر اللہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ ایسے ہی جی اللہ کی، آپ کو قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ سید کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کو کعبے کا قبلہ ہونا کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو دین کی ساری پہچان کس نے کرائی ہے؟ توحید کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ سنت کی پہچان کس نے کرائی ہے؟
بدعت کی پہچان کس نے بتائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور شرک کی پہچان کس نے بتائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سب سے بنیادی مرکز اللہ کے شعائر میں، دین کی علامات میں، دین کی پہچان میں، اللہ کی پہچان اور معرفت میں سب سے بڑی بنیاد کون ہے ہمارے لیے؟ محمد رسول اللہ ہے. ایسے ہی جی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا شاعر میں سب سے بڑا شاعر بھی کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ ہوئے. آپ کی تعظیم، کمال درجے کی تعظیم. سبحان اللہ بحمدہ. جی کعبۃ اللہ، بیت اللہ اللہ کی پہچان ہے. جی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. قرآن اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. یہی شعائر اللہ ہے. آپ اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کی محبت ہو گئی. آپ بیت اللہ کی تعظیم کریں، اللہ کی محبت ہو گئی. آپ اللہ کی کتاب قرآن کی تعظیم کریں، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی آپ کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ محبت کے نعرے تو خوب مارنا جانتے، محبت کے نعرے آپ خوب مارتے، محبت کے نام سے آپ شور مچاتے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، درباروں پر، ہر جگہ قدم قدم پر اللہ کی محبت کے نام سے تم شور کرتے ہو، مگر جو اللہ نے دین کی پہچان بتائی ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. تم اس محبت میں جھوٹے اور کذاب ہو. تم اس میں جھوٹے ہو، چاہے کوئی کسی بھی رنگ میں ہو. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے کہا نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی اسی بندے سے اللہ کے شاعر کی تعظیم، یہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کے شاعر دین کی پہچان کو کہتے ہیں. اس میں نبی داخل سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کے دین کا منہاج نبوت پر کام کرنے والے علماء. جی علماء، مسجدیں، یہ سب شعائر اللہ ہے. یہ شعائر اللہ ہے. آپ نے ان کا ادب و احترام کیا، آپ نے ان کی تعظیم کی، آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی. اللہ نے تو کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ بستا ہے. ان شاعر میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ باقی تمام شاعر کا شاعر ہونا معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، ہمارے نبی نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ایسے ہی جی آمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے مانا. ہمارے نبی نے کہا قبلہ ادھر ہے، بیت المقدس کی طرف. صحابہ نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. 17 یا 16 مہینے تک صحابہ کہاں نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس کی طرف. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب قبلہ یہ ہے جس کا پارہ نمبر 2 کی پہلی آیتوں میں بیان ہے. اب قبلہ یہ ہے. مسلمانوں نے کہا آمنا، ہم کیا لائے؟ ایمان لائے. اور عجیب ایمان تھا، کچھ صحابہ مسجد بنی سلمہ یا مسجد ذوالقبلتین اس کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. منہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف.
نماز میں سرور کونین پہ حکم نازل ہوا مسجد نبوی میں کہ منہ کدھر کر لو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، منہ کدھر پھیر لو، کعبے کی طرف۔ سید کونین نماز میں تھے، نماز میں ہی آپ نے کیا کیا، منہ پھیرا۔ پیچھے کسی صحابی نے شور کہ یہ کیوں ہوا، انہوں نے ایسے ہی منہ وہیں پھیر لیا۔ مسجد بنی سلمہ میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ میں ابھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، محمد کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہو گیا ہے، وہ نماز میں ہی گھوم گئے۔ ہاں، یہ سب کس کے حکم کی تعظیم پہ، کس کے حکم پہ ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہو رہا تھا۔ تو سب سے بڑی شعائر میں کیا چیز ہے؟ باقی سب چیزیں بعد میں، قرآن محمد مصطفیٰ کے بعد ہے۔ آئیے بات سمجھ، قرآن محمد مصطفیٰ کے بعد ہے، قبلہ محمد مصطفیٰ کے بعد ہے، دین کی ہر چیز محمد مصطفیٰ کے بعد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے شاعر کی تعظیم اللہ کی محبت ہے، اسی کو کہتے ہیں محبت الہی۔ خوب سمجھا رہی بات نہیں؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے بھی سوال کیا، سوال کیسا کیا انہوں نے ویسے؟ ہاں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اللہ ان کو بھی اس کی جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اس کی پہچان رکھی ہے، سبحان اللہ، کیا رکھی ہے؟ ہر بندہ نعرہ ہی نہ مارتا پھرے، ہر بندہ نعرہ مارتا ہے محبت رسول کا کہ نہیں؟ بولو بولو، مارتا ہے؟ اگر اللہ نے اس کی نشانی نہ رکھی ہوتی تو آج فیصلہ کون کرتا کہ سچا عاشق رسول کون ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ نہیں سمجھے گی؟ کھانے والا کہتا میں عاشق رسول ہوں، آج دین کے نام پر ڈکیتی کرنے والے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ بزرگان دین کی قبروں پر مال اکٹھا ہو رہا ہے، یہ محمد کے نام، محمد کے دین پر ڈاکہ ہے، یہ ڈاکہ، یہ ڈکیتی ہے، یہ چوری ہے، یہ کسی بھی چوری اور ڈکیتی سے بڑھ کر حرام ہے یہ مال، جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہیں ہے تو کرے کوئی جرت، خدا کی کتاب میں، نبی کی سنت میں قبر پہ جانے والا یہ مال بھی یہ کرے کوئی جرت اس کی؟ کہاں کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ جی کہو اللہ اکبر۔ جی اللہ نے محبت کی نشانی بتائی ہے، اوہ کہو سبحان اللہ، موٹی سی نشانی جس میں کسی کو کسی بھی تگ و دو کی ضرورت پیش، تلاش کی ضرورت نہ پیش آئے کہ محبت کیا ہوگی، سبحان اللہ، شاعر کی تعظیم کیا ہوگی، محمد کی تعظیم کیا ہوگی، جس سے اللہ کی محبت کا اسٹامپ مل جائے گا، وہ کیا ہوگی؟ یہ دیکھو کیا کہہ دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو۔ کڈی موٹی سی نشانی دسی ہے، کیسے نشانی بتائیے؟ ہاں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہارے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، محمد کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محمد کی اطاعت کر، اتباع ہو گئی۔ ساتھ ہی کہا ہے، ساتھ ہی کہا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ سے محبت ہے تو اتباع کر محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع یہ ہے کہ تو اطاعت کر. اتباع کیا ہے؟ تو اطاعت کر. اور اگر تو اتباع نہیں کرتا، سنو، اگر تو محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اتباع رسول سے تم منہ پھیرتے ہو، اطاعت رسول سے تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فتوہ نہ لاکھن ہو جائے گا تو ایویں فتوہ لان سے ٹوٹ پڑنا ہے. بچیں گا سب تو پہلے پھر تم. ایسا ہی ہوتا ہے جی. یہ نعرے مارنے والے پہلے بھاگ جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے. پھر حضرت حسین کو نظر آئے تھے، یہ کہو رضی اللہ عنہ آئے تھے. کہاں سے وہ 12,000 جو خط لکھ کے بلا رہے تھے، ایک بھی نظر نہ آیا. نعرہ نہ مارا کر، نعروں سے دھوکہ عبدالحق نہیں کھاتا. نہیں. عبدالحق سمجھتا ہے کل ہی آیا تھے، کل ہی گئے تھے، کل ہی جامے گا، آئی بھی تو کوئی کل ہی پک دے گا. کوئی نہیں کسی کے ساتھ آتا تھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اتباع کر میرے محبوب کی. قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کر میرے محبوب کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے محبوب کی اتباع سے منہ پھیرتے ہو، اطاعت سے منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ نو ایدی عاشقہ دی کوئی لوڑ نہیں. یہ بے قدر ہے. کافر بمعنی ناشکر. یہ بے قدر ہے، یہ ناقدر ہے. اس کو محمد کی قدر نہیں. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے کھانے پینے کے لیے، ٹوپی پگڑی دستار کے لیے، چندے اور مندے کے لیے. میرا محبوب اس لیے نہیں آیا، میرا محبوب اس لیے آیا کہ اطاعت کر، اتباع کر، اطاعت کر. اس کی آپ ہی محبت اللہ کی حاصل ہو گئی. جی اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت 31 اور 32. یہی تعظیم ہے، یہی اللہ کی محبت ہے. کہو سبحان اللہ. پھر میرے نبی کی محبت کر. جان کی باری آئے تو محمد کی جان کو، اپنی جان کو محمد کی جان پر بار دے. اپنی جان نہ بچاؤ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا قرآن؟ جان کی باری آئے، اپنی جان محمد کے قدموں میں پھینک دے. اپنی جان کو اہم نہ سمجھ. کائنات میں سب سے بڑی اہم جان کس کی ہے؟ محمد کی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو ہم چلتے ہیں سورہ احزاب کی طرف. کہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ذرا دیکھیے. اللہ اکبر. سورہ احزاب. النبی اولا بالمؤمنین. ایسے ہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ ذرا دیکھیے.
کہو اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ رب نے آخیا کتھے، کہا کہاں ہے؟ پہلے کیا کہا؟ زید، جس کو زید ابن محمد کہتے ہو، یہ زید ابن محمد نہیں، اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرو، یہ زید ابن حارثہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو بولو، یہ زید ابن حارثہ ہے۔ دوسری بات یاد رکھو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نسبی باپ نہیں۔ اب دل میں خیال آیا نا، باپ نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ باپ سے کم ہے؟ جب کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ، سورہ احزاب آیت 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ، اب ذہن میں خود آ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے باپ سے کم ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تمہارے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا سنیے سمجھیے بات کو، تمہارے باپ نہیں ہیں لیکن کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ رسول کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، سمجھا رہا ہے قرآن۔ رسول اور نبی کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ باپ تمہیں اوپر سے نیچے لایا ہے اور رسول اور نبی زمین کی گندگیوں سے اٹھا کر تمہیں قرب الہی کے پاس پہنچاتا ہے۔ تو درجہ باپ کا زیادہ ہوا کہ میرے نبی کا زیادہ ہوا؟ کیا سمجھایا قرآن نے؟ کیسے سمجھایا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے باپ نہیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ رسول کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اور میرا نبی تمہیں دنیا سے اٹھا کر جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اونچا کون ہوا پھر؟ جب نبی اونچا ہے تو نبی کا حق بھی اونچا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب نبی اونچا ہے تو اس کا حق بھی کتنا اونچا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کسی مسلمان کا، کسی مسلمان کی جان کا اس کے اوپر اتنا حق نہیں جتنا محمد مصطفیٰ کا ہر مسلمان کی جان پر حق ہے۔ تیری جان تو بھی زیادہ حق ہے۔ کندہ اچھی بولو چوچی، ایک بات کہنے لگا ہوں میں، ایک بات کہنے لگا ہوں، حق کس کا زیادہ ہے؟ اچھ بولتا بھائی اج باجی ہونا آکھ کے بھیجے بولے جے نا تھکے آ جے نا اتھوں آکھ کے بھیجے تیرے درود باغ پڑے کری گا۔ کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کسی مومن کی جان کا اس مومن پر اتنا حق نہیں جتنا محمد مصطفیٰ کا اس کی جان پر حق ہے۔ ہن یار آ گیا ہے، یار لوگ آ گئے نے، انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ نبی ایمان والوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب لہذا نادر ہو گئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ عقیدہ کی ثابت ہوا؟ بول، حاجر تھے ناجر، عبدالحق کہتا ہے کوڑے، عبدالحق کہتا ہے جھوٹ ہے۔ کیا کیا ہے؟ اچھی بول، اچھی اچھی بول، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، خدا کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ سنتا صحیح،
رب بڑا سیاح ہے. ایک باری آخر نا سبحان اللہ. رب بڑیاں اچیاں بڑے علم والا ہے, بڑیاں جاندا ہے. انہیں یہودی مولوی ویکھے, عیسائی مولوی ویکھے, بڑا جاندا ہے. نہیں, اچھا اللہ نے کہا کھلو ذرا, کھلو کھلو. کیا کہتا النبی اولا بالمؤمنین. اولا کا معنی کیا کرتا ہے؟ نبی ایمان والوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جب قریب ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ حاضر ناظر. عبدالحق کہتا ہے اگر اولا کا معنی قریب ہونا ہے, کیا کہا اور اونچے بول, اولا کا معنی, پھر یہ شان صرف ہمارے نبی کی نہیں, ہر بندہ ہر مسلمان حاضر ناظر ہے. پھر یہ بھی قرآن کے پھر لکھا ہے آگے کی, اور اسی آیت میں لکھا ہے. کمال ہے, رب نے کیویں سمجھایا ہے. کھلو, میری کتاب کو نہ بگاڑ, بندے دا پتر بنو. اولا کا معنی قریب ہونا نہیں, اولا کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ آیت پوری پڑھتا ہوں اب میں, دھیان سے سننا ذرا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا کیا جی؟ وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض. نبی کے لیے بھی کیا ہے؟ اولا بالمؤمنین. اولا اگر اس کا معنی ہے حاضر ناظر, اسی آیت میں نچلی سطر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب ہیں. اگر اولا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر اتلی سطر میں, اسی آیت کی نچلی سطر میں اولا پھرے یہ مومنوں کے لیے ہے, تو پھر ہر مومن بھی کیا ہو گیا ہے اگر اولا کا معنی حاضر ناظر ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ النبی اولا بالمؤمنین. آیت ایک ہے, آیت اس میں اولا پہلے اولا کا معنی کچھ اور ہے, نچلی سطر میں اولا پھرے اس کا معنی کچھ اور ہوگا کہ وہی ہے جو خدا کی کتاب میں وہی ہے. معلوم ہے جھوٹ میں بولنا ہے, اسی بولو جی, جھوٹ بولنا ہے. رب بڑا سیاح ہے. کیا گیا انہوں بڑا پتا سی ایک کاروائیاں کی پہ پان گئے ہیں, انہوں بڑا پتا سی, انہوں بڑے پتے نے. جنہوں پتے ہون انہوں ہی رب آدھے نے, جنہوں پتے نہ ہون تو بابے آدھے نے. جھوٹ بولیے نے. پھر آ گئے یہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. سورہ انفال کے آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, سارے رشتہ دار حاضر ناظر. ٹھیک ہے ترجمہ؟ تو اولا تو یہ بھی وہی ہے, وہاں بھی اولا ہے, بولتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولا کی وجہ سے کیا ہے؟ حاضر ناظر. تو اولا تو اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے, تو اے بھی سارے کی نے. پھر رب پھٹیاں کی بھی صاف کرتا ہے. مشرک کو جگہ نہیں خدا کے قرآن میں, اگر وہ خدا کے قرآن کو دیکھے ادیاں نہ پڑے. ہاں جی, ادیاں ویسٹ سے. یہ میں نے پڑھی سورہ انفال کی آخری آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور وہ پڑھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6, آپ کے لیے بھی اولا بالمؤمنین, ایمان والوں کے لیے بھی. غور سن لا لینا. آخر جی پیارے نبی حاضر ناظر ہیں. کیوں؟ قرآن میں آیا شاہداً, محمد کیا ہے؟ گواہ ہے. کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ گواہ. اور جو گواہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اور نہ اللہ کہتا کھلو, رب اللہ کھلو,
میری قرآن پہ جھوٹ نہ بول، قرآن پہ جھوٹ. ہاں اگر گواہ اور شہید ہونے کی وجہ سے، شاہد ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو پھر ساری امت قیامت تک حاضر ناظر ہے. پھر ساری امتی کیا ہے؟ کارفر ترجمہ تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بعد میں کیا ہے؟ رسول محمد تم پر گواہ. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت، دوسری آیت سورہ بقرہ آیت 143. محمد تم پر گواہ ہیں. کیا؟ اس سے عقیدہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عبدالحق کہتا کوڑے کیے اور چوری سینہ زوری نہ کر، صرف چوری کر. اس لیے کہ خدا کی کتاب میں پہلے یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ساری امت مسلمہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تم بھی گواہ ہو. اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر گواہ ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حاضر ناظر، تو خدا ہمیں بھی کہہ رہا ہے تم بھی کیا ہو؟ شہداء. تے اسی بھی سارے ایک ٹبر گھرانہ سارے نور دا. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ آئی کوئی بات سمجھ؟ اوچ بولو چی نہیں آئی پھر بھی تھڑکے کہ افسوس تیرے پر. رب ویکھا دھیان کڈا ماریا ہے، کیسا دھیان دیا ہے. اچھا ایک اور لے لے. قرآن میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے. کیا آتا ہے جی؟ اچھی بولو اچھی دیکھ رہے. تو دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اور اللہ کہنا کھلو کھلو کھلو، لگام رکھ، میری کتاب پہ جھوٹ نہ بول. اے دیکھ ذرا کیا تھا؟ کہو سبحان اللہ. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی. کیا تھا؟ کتنے دیکھیں گے؟ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا جو بیٹھتا ہے. تم مولوی صاحب 10 کا حاضر ناظر نہیں تھا، اے جو بیٹھا ہوئے ساڑھا مان کا ملنگ وہ کہنے بالکل ہی اللہ بھی دیکھتا ہے تو حاضر ناظر ہے. پیارے نبی بھی دیکھتے ہیں تو حاضر ناظر تو ہو گئے. سورہ توبہ آیت 94 اللہ کہنا کھلو. کیا؟ ٹھہر. اگلی آیت پڑھ. وہ آیت پڑھی تھی آیت 94 سورۃ توبہ کی. میں ہوں پڑھنے لگا سورۃ توبہ آیت 105. ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ، ایک باری کلمہ توحید پڑھ. کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نہ اس کا شریک کوئی نبی ہے، نہ اس کا شریک کوئی ولی ہے، نہ اس کا شریک کوئی زندہ ہے، نہ اس کا شریک کوئی مردہ ہے، نہ اس کا شریک محمد مصطفیٰ ہے. جو میرے رب کی صفت ہے وہ اسی کی ہے، کسی نبی ولی کی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی نہیں ہے. اور جو صفت محمد مصطفیٰ کی ہے وہ میرے رب کی نہیں ہو سکتی. جو ساری کائنات کی ہے میرا رب ان صفتوں سے پاک ہے. آپ سبحان اللہ. تو میرے تے پرچا ٹوک مینو اگلی سلاخاں چ. اس امت کو گمراہی بھی کیوں ڈالتے ہو اور اس کو محبت رسول کا نام دیتے ہو؟ یہ نہیں ہے. ابھی سن تجھے بتاتے ہیں ہم محبت رسول قرآن کسے کہتا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن والی محبت سچی کہ جڑی تو ختمہ تے متنجنا تے بریانی تے لب لمے وہ چنگی ہے. اب بول رہا نہیں ہے، ابھی بتاتے ہیں. کہو سبحان اللہ. کیا کہا اللہ نے پہلے؟
تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا تو نے کہا کہ نبی کیا ہو گیا؟ حاضر ناظر۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، حاضر ناظر، نبی بھی دیکھتا ہے تو حاضر۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا کوڑ مارنا ہے، کیوں؟ اگر اس دیکھنے کے معنی سے حاضر ناظر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا، اور والمؤمنون، کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنے سے محمد حاضر ناظر ہے تو اللہ نے جو والمؤمنون کہہ دیا ہے، اے بھی سارے میں حاضر ناظر تھے، اے بھی ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ وہ آئے تو قرآن دی تے گرنتھ دی۔ کہو سبحان اللہ۔ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے میں نے؟ یہ شانیں کس کی ہیں؟ اچیا کھچی جو میرے رب کی شان ہے وہ مخلوق میں کسی کی نہیں۔ اچھی بول، اچھی کیا کہا؟ اچھی بول۔ جو وہ مخلوق میں محمد مصطفیٰ سے لے کر آدم علیہ السلام تک صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے ولی تک وہ شان کسی کی یہی مطلب ہے۔ قل، میرے محمد کہو، هو اللہ احد، ہر چیز میں یکتا ہے۔ کیا کہا؟ ہر چیز میں یکتا ہے، او دی شان کسی کے۔ پھر آکھیا ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، اس کی شان کسی میں نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور مخلوق میں جو کسی کی شان ہے وہ اس کی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ورنہ تو دس دے پہلے احد چے تے دوسرے احد چے فرق کی ہے؟ یہ تو کٹ دے، میں نے تو نکال دی ہے۔ تیرے کو کوئی اور فرق ہے تو وہ پڑھ دے گا۔ نہیں، کب تک؟ جب تک سورج چاند رہے گا۔ آگے سمجھ؟ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ نبی کی جان کو کیا کہا؟ اپنی جان پر بھی کیا دینی ہے؟ فوقیت دینی ہے۔ کیا کہا تھا اس زید نے؟ کہو رضی اللہ عنہ، جس کو مکے کے کافر پکڑ کر پھانسی دینے لگے، اس سے کہا تو ایک دفعہ کہہ دے کاش میری جگہ پہ کون ہوتا؟ محمد ہوتا، اتنا کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہہ دوں، میں تو اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا، میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں، میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں۔ آگے تو نہیں سمجھ؟ آقا سبحان اللہ، آقا سبحان اللہ، مجھے تو اتنا بھی برداشت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ سبحان اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والوں پر، ایمان والوں کی اپنی جان سے بھی۔ اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ داروں کا حق اپنے رشتہ داروں پر دوسروں سے زیادہ ہے۔ اب آیت میں کوئی غبار، کوئی معنی میں خرابی، اور اگر پہلے کا معنی حاضر ناظر کر دیا تو تھلے اولادہ کی کرے گا؟ اللہ کی بات کا مطلب سمجھ آ گیا؟ آگے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنے جاتے ہیں؟ ایمان نبی کی جان کا حق ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ رشتہ داروں کا حق دوسرے مسلمانوں سے اپنے رشتہ داروں پر زیادہ ہے۔ کوئی اشکال نہیں ہے، بھائی سارا قرآن ایک جیسے ہی۔ آگے یہ ہوتا ہے دھوکہ قرآن کے نام پر۔ کیا کہا؟ نبی کی جان کا حق زیادہ ہے۔ آختے صحیح، سبحان اللہ، آختے صحیح۔
مجھے تو بات اب یاد آئی ہے، نبی کی جان کا حق زیادہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6، ادھر آ جاؤ ذرا، سورہ احزاب میں ہی چلتے ہیں۔ احد کے میدان میں، ادھر دیکھو میری طرف، کہاں؟ احد کے میدان میں کفار نے رسول اللہ پہ حملہ کیا، ابن الدغنہ نے حملہ کیا، آگے طلحہ کھڑے تھے، ہاتھ لے کر کھڑے ہو گئے، کمر پہ، پشت پہ، ہاتھ پر تلوار کے، نیزے کے، تیروں کے 70 زخم کھائے، مگر محمد مصطفیٰ تک تیر نہ آنے دیا۔ اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمومنین۔ نہیں سمجھ آئی؟ آقا کچھ آقا پھر رب نے اشتام دیتا، اے محب رسول نے کیا دیا؟ اچھی بولو جی، اے یہ عاشق رسول یقین اے متنجر کھان والے جو کدھر نہیں آکھے عاشق رسول نے، اس صحابی کا نام لا جس نے دین کے نام پر امت مسلمہ سے مال بٹورا ہو، اس صحابی کا نام لاؤ۔ مردوں کے نام پر تیجے کے چول کھائے ہو، مردوں کے نام پر 40 فاتحہ کیا ہو، محمد مصطفیٰ کے نام پر میلاد کیا ہو، اس صحابی کا نام لاؤ تم۔ لاؤ، اس وقت تک لاؤ جب تک سورج چاند رہے گا، لاؤ۔ تو جھوٹ کیوں بکتے ہو؟ یہ نہیں عشق رسول۔ کیا کہا؟ عشق رسول یہ ہے۔ طلحہ، رب نے پھر کیا کیا؟ کہو سبحان اللہ۔ رب نے کہا سچے نے، کیا کہا؟ میں سنتا نہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، من المؤمنین رجال، طلحہ ان مردوں میں ہے، ان صحابہ میں ہے جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ یہ سچے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ من المؤمنین رجال صدقوا، یہ سچے ہیں، ما عاہد اللہ، تو انہوں نے اللہ سے کیا کیا؟ وعدہ۔ سبحان اللہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ جتنے خطرات بڑھے، جتنے بھی خطرے بڑھے، یہ پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم سے اللہ اور اس کے رسول کا یہی وعدہ تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ حالات خطرناک ہوتے گئے، صحابہ گردن جھکاتے گئے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن، وہ گردن جھکاتے گئے تے بوریاں چوڑا دی چکتے گئے۔ شاپر چک لے، شاپر چک لے۔ پھر ادھے کو مولوی نو گالا کڑتے جاتے گی، اللہ جی موٹی آپ کھا گئے، سانو دیتے بھوکے چول۔ صحیح بتانا، ایسا ہوتا ہے؟ تو کر کھا عبدالحق نو یہ بات، لالا تم مولوی ویکھیا نہیں، کمیے دے ہاتھ پہ گئے تو سمجھے مولوی شاید اے نہیں ہے مولویت۔ تو مولویت غیرت کا نام ہے، خدا کے دین پر جان دینے کا نام ہے، خدا کے دین کو سب کچھ دے دینے کا نام ہے، دین سے لینے کا نام مولویت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے یہی کیا ہے کہ اب وقت آیا ہم پھر یہی کریں گے، تم ہمیں آزماؤ نہیں، تم آزمائش میں فیل اور ناکام ہو جاؤ گے۔ دیوبند کو مت چھیڑو، تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ دیوبند کو مت چھیڑو، یہ عمران خان نہیں ہے، یہ عمران خان کے آوارہ لوگ نہیں، یہ خدا منش لوگ ہیں۔ خدا کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر سب کچھ مٹا اور قربان کر کے ہم کہیں گے اللہ کیا کریں، جان ایک ہی تھی، کاش اور بھی دیتا، اس لیے ہمیں نہ چھیڑو۔ لٹی آؤ جڑا کر دے جی،
ہے کچھ تسی لٹ گئے، کچھ گنجا لٹ گیا، کچھ او لٹ گیا، کچھ او لٹ گیا، رندی اندی کسر تسی کر دے ہو، کھدی پیتی ہو۔ بکواس نہ کرو دین کے نام پر، نہ مدارس کے نام پر، تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، اللہ کی قسم تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس دن ہم نے 2 رکعتیں رات کو اٹھ کر، کسی فقیر مولوی نے رات کو اٹھ کر 2 رکعتیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ میری یہ بات یاد رکھنا، اس لیے ان کو نہ چھیڑو، وہ کھان والے ہور نے تو لگے پے نے، لائی رکھ۔ طاہر اشرفی کلا کافی ہے کیا جی؟ کل تک تم ان کی گاڑیوں سے شراب برآمد کرتے تھے، آج تم کہتے ہو یہ دین کا ٹھیکیدار ہے؟ ہاں؟ کہو اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سچے ہیں، اللہ کی محبت میں سچے، نبی کی محبت میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا، یہ کیا ہے؟ ما عاہد اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبا، کچھ نے تو جان پیغمبر کے قدموں میں لٹا دی، ومنہم من ينتظر، کچھ جان دینے کے لیے نمبر پہ لگے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اے پکے ہی پکے نے۔ انہوں عائش کے رسول، انہوں کیا ہے؟ انہوں نہیں آدھے سورہ احزاب آیت 23، انہوں نہیں آدھے قرآن خوانی ہوگی، اے مر گیا، اکثریت ایسے سوروں کی ہے، اے مر گیا، اے نہ مسیطے جاندہ سی، نہ نماز دے لگے، روزہ انہیں کدے رکھے نہیں، حج واری انہوں ڈراں گئے، کدے لگے لگا نہیں اللہ دے دین دے، جب تک اس سے ہوتا رہا دین کا دشمن، مدرسے کا دشمن، مسجد کی دشمنی، مسجد کی اذان سے اس کے بچے ڈرتے ہیں، مسیطے جلسہ ہوئے ایدی نیندر خراب ہوں دیئے، ان کنجر ٹپی آنے نو کچھ بھی نہیں ہوندہ، آپ ہی کچھ بندہ ہے، آج یہ مر گیا ہے، اللہ مسیطے قرآن خوانی ہونی ہے، یہی ہوتا ہے؟ بولو بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ غلط کہا میں نے؟ آج یہ واسطے قرآن خوانی ہونی ہے، اس قرآن میں لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یا آیت پڑھ قرآن سے، ورنہ میں آنا جھوٹائیں، یا آیت پڑھ خدا کی کتاب سے۔ ہاں آئیے تنو سمجھ لالا، نماز ایک نہیں پڑھی، یہ قرآن خوانی ہونی ہے، قرآن کو عبدالحق کو قرآن خوانی، آنکھ ہے تیر دون، ہاں اللہ کہو اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے محبت رسول کیا ہے؟ تو اس میں پکا ہے، تو اس میں پکا ہے، تجھے اللہ کی محبت مل گئی۔ ہاں سورہ احزاب پردے کا حکم آ گیا جی، اوہ کہو سبحان اللہ، پردے کا حکم آ گیا، ابھی اعلان نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ پہ آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ ایک صحابی اپنے گھر سے نکل رہی تھی، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اچھی آپ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی، ننگے سر تھی، دروازے پہ آئی، ہاں ایک قدم دروازے سے باہر، ایک قدم دروازے کے اندر تھا۔ آئی سمجھ بات؟ بولو 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 بولو، کیا کہا؟ ایک قدم اندر، ایک باہر سے آنے والے مسلمان نے آواز دی، اے زینب میں ابھی محمد کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں، اللہ نے پردے کو حکم دے دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہاں پھر کی ہے باجی ہوری یہاں تے چلیے، باجی ہوری تے لالے ہوری 5 وقت دے نمازی صاحب ہوری انہوں میک اپ کرا کے تیار کرا کے تے لے چلے نا، کتنے لے چلے نا مردہ دے وچ، یہ عاشق رسول ہے، بول رہا نہیں ہے، غلط کہا ہے؟ یہ نہیں عشق رسول، عشق رسول یہ ہے
کہو سبحان اللہ، اونچی آنکھ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے زینب، اللہ نے پردے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک قدم کہاں تھا؟ باہر، ایک قدم کہاں تھا؟ وہیں چپک گئی دروازے کے ساتھ، منہ دروازے کے ساتھ لگا کے پردے میں چپک گئی۔ گھر والوں نے کہا پیچھے ہٹ، اس نے کہا ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر کیسے اٹھا سکتی ہوں میں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، اللہ دا سچے نے اے متنجن تے بریانیاں تے بوٹیاں مردے دیاں چھکن والے نہیں، دیکھ پکی ہے جی کوڑا وٹا کھا کے جائے جی جنازے تے پہلا ہوتا ہے۔ انہوں پاگل دے پتر نو کوئی پوچھے اے بیاہ تے آیا بیٹھا ہے؟ یہ مردے کمال انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھی آپ اچھی نہیں ہوتا تو پھر دس کر دوں ہوتا ہے، اب پگا نال تھوڑا جی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ اللہ کہتا ہے محبت میری، اتباع میرے محبوب کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں محبت ہے کس سے؟ اسی بول کس سے؟ فاتبعونی، پھر کیا کرو؟ چاول سیکھو، بریانیاں، متنجن، قرآن خوانیاں، کول شریف، جھوٹ کا پرندہ تم نے تیار کیا ہے، اس جھوٹ کو محمد مصطفیٰ کا دین کہتے ہو، پھر کہتے ہو بولو مت۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ خوب بولیں گے، ٹکا کر بولیں گے۔ تم سے جو ہوتا ہے تم وہ کرو، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم اسے نبھائیں گے۔ تم سے جو ہوتا ہے تم وہ کرو۔ کہو اللہ اکبر۔ اس کو کہتا ہے اللہ محبت رسول۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنا دیں گل۔ حضرت حنظلہ کہو رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مصروف تھے۔ کس میں؟ ادھر سے احد کا اعلان ہوا، جماع سے صحبت سے فارغ نہیں ہوئے، آواز آئی جہاد کی، بیوی کو وہیں چھوڑا نکلے، اللہ کی راہ میں گئے، شہید ہو گئے۔ بولو بولو بولو، کیا ہو گئے؟ اللہ نے قدر کی، وہ بڑا قدردان ہے۔ اچھی بول، وہ بڑا۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ کیا کہا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ کے لیے کچھ کرے گا، اللہ تیرا شکر گزار ہوگا۔ تیرا شکریہ کون ادا کرے گا؟ اچھی بول ہے، کون؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تیرا شکریہ ادا کرے گا۔ عَلِيمًا، وہ بہتر جانتا ہے کون کس لیے کیا کر رہا ہے۔ قرآن چھڑدا نہیں، کیسا نال ہی کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تیرے عمل کی شکر گزاری کرے گا۔ لیکن انہوں ڈاڈا پتا ہے یہ کیویں پہ کرنا ہے، کس میں کر رہا ہے یہ عمل؟ خدا کی کتاب پہ کر رہا ہے تو خدا کی کتاب سے آیت پڑھ، محمد مصطفیٰ کی سنت سے کر رہا ہے، سنت لا، فقہا کی تصریحات سے کر رہا ہے، فقہ سے اس کی تصریح لا، اگر نہیں تو عمل شیطان کا۔ اچھی بول ہے سبحان اللہ۔ جو خدا کی کتاب میں نہیں کیا ہے، خدا کی کتاب میں نہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت میں نہیں، تو کام کس کا؟ اچھی بول، اچھی اچھی اچھی، ڈرنا اچھی نہ، اچھی بول، کام کس کا؟ اور کام کس کا؟ شیطان کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، خدا کی کتاب کے بغیر، بغیر علم، نبی کی سنت کے بغیر جو بھی کر رہا ہے، يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ اللہ اور رسول کی اتباع نہیں کر رہا، یہ بدماش شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ کون آدھا ہے؟ کچھ بولے۔ سورہ حج آیت نمبر 3، اللہ نے کہا
میرے محبوب سے محبت کرنی ہے اور مجھ سے محبت کرنی ہے تو اتباع کر کس کی؟ سید کونین کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔